ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور ایک اٹھنے کے بعد ایک اور مسنون عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ مسواک ہے۔ مسواک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم الشان سنت ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزع کے عالم میں آخری وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک پانی میں ڈبوتے اور پھر اپنے دانت مبارک پہ لگاتے آخری وقت میں، اور فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، مسواک جو ہے اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور منہ پاک ہوتا ہے، منہ صاف ہوتا ہے۔ 70 سے اوپر فائدے ہیں مسواک کے، 70 فائدے ہیں مسواک کے۔ تو اس میں جو حدیث میں 2 باتیں ذکر ہوئیں، اگر یہ مسواک سے ہمیں 2 باتیں 2 فائدے ہی حاصل ہو جائیں تو یہ کم فائدے ہیں۔ منہ پاک، دانت صاف، اور دوسرے نمبر پہ اللہ راضی۔ کلمہ پڑھ کے اسلام میں آنا کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ نماز پڑھتے ہیں کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ حج کرتے ہیں کس لیے؟ اتنی بھاگ دوڑ، خرچہ پیسہ لگاتے ہیں کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ روزے رکھتے ہیں، پورا دن بھوک اور پیاس میں گزارتے ہیں کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ساتھ ایک اور آسان فارمولہ بتا دیا، ایک اور آسان عمل بتا دیا، السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب۔ اللہ راضی ہوتے ہیں، بس جس عمل سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور عمل کتنا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو کہ یار آپ یہ کام کریں بس میں خوش ہوں، یا اتنے کام سے تو آپ خوش ہوتے ہیں تو یہ تو میں 10 مرتبہ کر دوں گا۔ اگر صرف میرا وہاں جانے سے آپ خوش ہوتے ہیں تو میں 10 مرتبہ چلا جاؤں گا، عموماً جو ایک جملہ چلتا ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ یا اللہ اگر ہمارے مسواک کرنے سے تو راضی ہوتا ہے تو اس کی تو ہم 5 وقت نماز کے لیے پابندی کریں گے۔ صرف مسواک سے اگر آپ یا اللہ تو مسواک کے ساتھ تو صرف بھی نہیں لگا سکتے، کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم سنت ہے۔ اور اس کے جو فائدے ہیں، پہلے اس کا مقدار معلوم کر لیں کہ مسواک کی مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ کم از کم جو اس کی موٹائی ہے وہ اس انگلی سے کم نہ ہو، یہ جو چنگلی ہے اس سے کم نہ ہو، اور اس کی لمبائی 1 بالشت ہونی چاہیے، 1 بالشت اس کی لمبائی ہونی چاہیے۔ تو 1 بالشت کا مسواک جب ہم لیتے ہیں، اس سے لمبا بھی ہو تو اس کو کاٹ کر اپنے بالشت کے حساب سے اس کو 1 بالشت بنا لیں۔ تو جب اتنی مسواک آپ نے لے لی، وہ چند دنوں میں چھوٹی ہوتی جاتی، کیونکہ جب وہ آپ کرتے ہیں مسواک تو وہ چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ جب 1 مشت کے برابر رہ جائے تو اب اس کو چھوڑ دیں، اب نیا مسواک استعمال کریں۔ 1 بالش سے شروع کریں، 1 مشت، یعنی یہ اگر آپ مٹھی کے اندر بند کریں تو وہ چھپ جائے، ادھر ادھر سے نہ نکلے، تو اب آپ کے 1 بالش کے برابر ہو گئے۔ ابھی 1 ہفتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب جب یہ بالکل یہاں پہ 1 بالش کے برابر ہو جائے گا تو اب ہم نیا مسواک لے لیں گے۔ تو یہ مسواک کی مقدار ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ مسواک مسنون طریقہ یہ ہے، یہ انگوٹھی نیچے آ گئی، یہ 3 انگلیاں اوپر اور یہ بھی نیچے، ایسے شروع اور آخر والی انگلی انگوٹھا اور انگلی یہ نیچے اور 3 انگلیاں اوپر، اور ایسے ایسے پہلے دائیں طرف کے اوپر والے دانت، پھر دائیں طرف کے نیچے والے دانت، پھر بائیں اوپر بائیں نیچے اور پھر سامنے۔ یہ مسنون طریقہ ہے لمبائی میں، کیونکہ ایسے کریں گے تو مسوڑوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کر سکتے ہیں ایسے ایسے بھی کر سکتے ہیں تاکہ درمیان میں وہ دانتوں کا ساتھ میں خلال بھی ہو جائے، جو چیز دانتوں میں ہے وہ بھی نکل جائے۔ لیکن مسنون کیا ہے؟ مسواک کو اس طرح پکڑنا، یہ انگلی نیچے، 3 انگلیاں اوپر، اور یہ انگوٹھے کا یہاں نیچے سپورٹ ہو، اور ایسے، ٹھیک ہے، ایسے لمبائی میں۔ یہ مسنون مقدار، مسنون طریقہ ہے مسواک کا۔ تو اگر ایک مسواک سے ہمیں یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں، اللہ راضی ہوتا ہے، منہ صاف ہوتا ہے،
دانت مضبوط ہوتے ہیں، مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں، معدہ مضبوط ہوتا ہے، دماغ چست ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ یہ وہ کچھ میں فوائد آپ کو گنوا دوں گا۔ دماغ، جو بندہ مسلسل مسواک کرتا ہے، عادت ہوتی ہے، اس کا دماغ بھی تیز ہوگا۔ اور زبان پہ اچھی باتیں آتی ہیں، جو بندہ مسواک کرتا ہے روٹین سے، اس کی زبان پہ بری باتیں کم آتی ہیں یا آتی ہی نہیں، اچھی باتیں زیادہ آتی ہیں۔ مسواک کے کتنے فائدے ہیں، اور بھی بڑے فائدے ہیں۔ اور ایک سب سے بڑا فائدہ میں بتا دوں، جو میرے نزدیک اگر ہم پوری زندگی مسواک صرف اس لیے بھی کریں کہ یہ فائدہ ہمیں حاصل ہو جائے تو یہ فائدہ کافی ہے۔ ایک وہ کیا ہے کہ جو بندہ مستقل مسواک کرتا ہے، مستقل یعنی عادت ہوتی ہے ہر وقت ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنا، تو اللہ تعالیٰ موت کے وقت اسے کلمہ شہادت نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور کیا چاہیے؟ میرے خیال سے اگر 60 70 80 سال ہم صرف اس لیے مسواک کریں کہ موت کے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو جائے تو ہماری یہ محنت یہ رائگاں نہیں گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ مسواک کرنے پہ صرف یہ نہیں کہ موت کے وقت کلمہ عطا فرماتے ہیں، بلکہ اس کے 70 فائدے ہیں۔ 70 فائدے کتابوں میں ذکر ہیں۔ 70 فائدے اگر ذکر کریں گے بہت، اس میں دنیاوی فائدے بھی ہیں، اس میں اخروی فائدے بھی ہیں، اس میں صحت کے حوالے سے بھی فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مسواک جیسی سنت کی پابندی نصیب فرمائے۔ آپ سے یہی امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ سے ہر بندہ مسواک کی پابندی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بندہ مسواک کی پابندی کرے، یا اللہ اس کو وہ 70 کے 70 فائدے فوراً ہی عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔